بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا بس وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود اور سلام بحضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، تاجدار دو جہاں، جانے جانا جانے ایماں، احمد مجتبیٰ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی تمام اہل بیت پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ برادران اسلام، ذوالحج شریف کا مہینہ ہمارے پاس تشریف لا چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر پوری دنیا سے مسلمان بیت اللہ شریف کے سفر کے لیے کشاں چلے جاتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم QM پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں قربانی کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں۔ تو علماء اسلام نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں، یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحج میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جو کہ تقریباً 90 سال کی عمر میں ملے۔ جب بیٹے سے خواب شیئر کیا تو بیٹا بھی آگے کس قدر تعظیم اور اخلاص اور محبت کا پیکر بنا۔ عرض کرتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ابا جان اگر آپ نے ذبح ہی کرنا تھا مانگا کیوں؟ کہا افعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم ہوا کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو چنانچہ آپ نے چھری چلا دی تو آواز آئی قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے جانور آیا جو کہ قربان ہوا۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا ہمارے لیے ان میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ قربانی کب واجب ہوتی ہے، یعنی کتنی رقم ہو، کتنے پیسے ہوں، کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے۔ یاد رکھیے، توجہ سے سنیے اور اس پیغام کو آگے شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سے مسلمان بھائیوں کا بھلا ہو جائے۔ جس عقل مند، بالغ، مقیم، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، مسلمان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی ملکیت میں 10، 11 اور 12 ذوالحج میں ضروریات زندگی سے زائد اتنے پیسے یا اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو، اور وہ زائد مال چاہے کسی بھی صورت میں ہو، یعنی کرنسی کی صورت میں ہو، سونے کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے۔ اس کے جانور 3 طرح کے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے۔
بھینس گائے میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو یہ جائز نہیں ہے۔ عالی جا گزارش یہ ہے کہ بھینس عرب کا جانور ہے ہی نہیں، یہ عجم کا جانور ہے۔ عرب میں اونٹ، گائے اور بکری یہ جانور پائے جاتے تھے، اسی طرح دمبا ہے اور بھیڑیں ہیں، تو ان کی قربانی تو ہوئی ہے۔ چونکہ یہ عرب کا جانور نہیں ہے، عجم کا جانور ہے، لیکن چونکہ یہ پالتو جانوروں میں آتا ہے، اس لیے بغیر کسی مذائقے کے اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ لوگ خدا کا خوف کریں جو جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور اگر یہی بات مانی جائے تو پھر تو کہ جائز نہیں ہے، چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نہیں کی، پھر تو بڑی پرابلمز کریٹ ہوں گی۔ مثال کے طور پر گائے کی وہ تمام نسلیں جو موجودہ دور میں پائی جاتی ہیں، یہ دور رسالت اور زمانہ صحابہ میں نہ تھیں، ان کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ جس طرح دیسی گائے ہے، ولایتی گائے ہے، فارسی ہے، ایرانی ہے، افریقی ہے، ساہیوال کی ہے۔ اب یہ گائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ بھیڑ، بکری اور اونٹ کا بھی یہی معاملہ ہے، اور پھر تو قربانی کرنے کے لیے عربی گائے ڈھونڈنی پڑے گی، عربی اونٹ ڈھونڈنا پڑے گا، عربی بکری ڈھونڈنی پڑے گی، اور جب اس طرح کی مل بھی جائیں جانور تو سوال یہ پیدا ہوگا کیا یہ جانور اسی نسل سے ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے قربان کیے؟ تو اس لیے جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں کہا اسے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کی چند شرائطیں قربانی کے جانور کی: پہلی شرط یہ ہے کہ پالتو جانور، گھریلو، اس سے جنگل کے جانور نکل جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شریعت نے جو عمر بتائی ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی ہو اور بکری 1 سال کی ہو۔ اس طرح بھیڑ اور دمبا یہ بھی چونکہ بکری کے تحت داخل ہیں، لیکن ایسا مینڈا جو دور سے ہے 6 ماہ کا لیکن دور سے دیکھیں تو سال کا نظر آتا ہے، اس کا جسم فربا ہے، گوشت اچھا ہے، تو علماء اس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ قربانی کا جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، اس میں عیب نہ ہو، واضح طور پر بیمار نہ ہو۔ مثال کے طور پر بخار ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، یا اس کے جسم پر بہت زیادہ خارش نکلی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ واضح طور پر لنگڑا پن، چاہے اگلی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، پچھلی ٹوٹی ہے، یا کسی وجہ سے وہ ڈیمیج ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اصل میں محبوب کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو اسے عیب سے پاک چیز دی جاتی ہے، اور جب خالق اور مالک کے نام پر کوئی جانور پیش کیا جائے تو وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں؟ بڑے جانور میں 1 سے لے کر 7 تک حصے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا جو شخص فوت ہو گیا اس کی طرف سے قربانی جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ پہلے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں گے جو آپ پر واجب ہے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد آپ مزید ثواب کی نیت سے نفلی قربانی اپنے مرحوم والدین، اعزاء و اقرباء، بلکہ تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ثواب پیش کر سکتے ہیں، اور یہ بہتر ہے۔ اور چونکہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ہر برس اپنی امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے، اگر ہمت ہے تو ایک حصہ اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی کیا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں قربانی بہت شوق سے لے کر آتے ہیں لیکن ذبح کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہ پرانا دیہاتوں کا جو طریقہ ہے، جی بس جانور کو لٹا لیا، اس کے سامنے چھری تیز کی اور چلا دی، نہیں۔ سنت طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سنت طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا قصاب اور جانور دونوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں پاکستان میں اور ہندوستان میں قبلہ یہ مغرب میں واقع ہے، یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے، لہٰذا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ جنوب کی طرف رکھیں گے
اور پیٹھ وہ مشرق کی طرف رکھیں گے، اس صورت میں اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ پھر جانور کی گردن کے قریب جو پہلو ہے اس کے اوپر اپنا سیدھا پاؤں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم لکا و منکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ سنت ہے دعا، یہ پڑھ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کر دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، ایک شخص جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، آپ نے اسے سرزنش کی، فرمایا یہ بری بات ہے۔ گوشت کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو بڑے جانور میں کئی افراد شریک ہیں تو جانور کا گوشت شرکاء کے درمیان جو 7 حصے ہیں یا 5 پارٹنرز ہیں ان کے درمیان تقسیم کرنا یہ شرعاً لازمی نہیں ہے، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وزن کر کے کرنا پڑے گا۔ کرنا لازمی نہیں ہے، اور اگر کرنا ہے تو پھر برابر برابر تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد گوشت کے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک حصہ اپنے استعمال میں لے آئیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو بغیر کسی پریشانی کے آپ قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں۔ کھال کو باقی رکھ کر اپنے مصرف میں بھی لا سکتے ہیں، مثال کے طور پر اس کی جائے نماز بھی بنا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اسے سیل کر کے، فروخت کر کے اس کی قیمت دینی مدارس میں صدقات کے مد میں آپ شامل کر دیں، تاکہ اس میں پڑھنے والے طلباء کے جو اخراجات ہیں انہیں اٹھایا جا سکے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی جو مستحق ہیں آپ ان میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ چند ضروری مسائل تھے قربانی کے حوالے سے جو کہ آپ کی خدمت میں کیو ایم پروڈکشن کی جانب سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور کیو ایم پروڈکشن کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوشش کیجئے گا یہ پیغام سن کر صدقے کی نیت سے اور نیکی کی نیت سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اسے شیئر کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔